السلام علیکم مناج۔ آج جو میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، نہ صرف میرا بلکہ میرے ساتھ اس وقت میری بڑی بہنیں، میرے بھائی، میری خالہ اور میری خالہ کے 3 بچے بھی تھے۔ بیسیکلی جب آپ اسٹریم نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کی پرانی اسٹریم نکال کے سنتی ہوں۔ اسی طرح میں آپ کی ایک پرانی اسٹریم سن رہی تھی جس میں ایک کالر آئی تھی اور انہوں نے آپ سے سول ایویشن کالونی جو ہے، جو ایئرپورٹ کے پاس ہے، اس کے گھر کا واقعہ شیئر کیا تھا کہ کیسے وہاں پہ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ تو ان کے جو واقعہ تھا وہ سن کے مجھے میرا ایکسپیرینس یاد آ گیا، جو وہیں سول ایویشن کالونی میں ہی میرے ساتھ وہاں کے ایک پارک میں ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں۔ میں سی اے کالونی میں نہیں رہتی ہوں، لیکن سی اے کالونی کے برابر میں ہی ایک اور چھوٹی سی کالونی ہے، بیسیکلی جو ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن ہے کالونی گیٹ پہ، ان کے جو فیملی کوارٹرز ہیں، میں وہیں پیدا ہوئی ہوں، وہیں بڑی ہوئی ہوں۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو آج سنا رہی ہوں یہ سی اے کالونی کا ہے۔ ہم نا سی اے کالونی کیونکہ میرا گھر کالونی گیٹ پہ ہے، مطلب ایئرپورٹ کالونی میں، اور اس کے جو بیک سائڈ سے جو ہے نا سی اے کالونی کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تو ہمیں عادت تھی کہ ہم اکثر سی اے کالونی میں واک کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ میری خالہ وہاں رہتی تھی۔ تو ہم اکثر رات میں کھانے کے بعد سی اے کالونی میں چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ واک کرنے میں مزہ بہت آتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہے، کھلی ہوا آتی ہے بڑی اچھی۔ اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو کراچی جیسے شہر میں ہے کہ کوئی سنیچنگ کا، ڈکیتی کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ آرام سے واک کر سکتے ہیں، اپنا موبائل بھی لے کے جا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے آپ سے گن پوائنٹ پہ آپ کا موبائل لے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت عادت تھی کہ ہم ہر روز وہاں پہ واک کرنے جاتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 2004 کا ہے۔ وہاں پہ ایک پارک ہے جو چلڈرن پارک کے نام سے فیمس ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ پارک بالکل ابینڈنڈ تھا، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، بڑی بڑی جھاڑیاں ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہوا کہ پھر وہاں کے جو سی اے کالونی کے جو لوگ تھے، آئی تھنک یہ آرگنائزیشن، مجھے نہیں پتہ، انہوں نے اس پارک کو ری بلڈ کرا، اس کو جھولے لگائے، اس کے اندر گراس لگائی، بینچز لگائی کہ بھئی یہاں کے لوگ آئیں اور یہاں پہ بیٹھیں۔ تو وہاں پہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی 2002 آئی تھنک یا 2003 کی بات ہوگی جب وہ پارک رینوویٹ ہوا۔ ہم بھی جاتے تھے، بہت جاتے تھے، روز جاتے تھے، بہت رش ہوتا تھا، بہت لوگ آتے تھے وہاں پہ، اور رات کو کافی دیر تک بھی وہاں پہ رش رہتا تھا، 11 بجے تک بھی۔ تو اسی طرح جب 2004 آیا تو میرے ان دنوں 9 کے پیپر تھے، اور میرے بڑے بھائی کے میٹرک کے 10 کے پیپر تھے۔ تو ہم نے ظاہر ہے ہم اپنے پیپر کی تیاری میں مصروف تھے، اور اسی دوران جس ٹائم پہ ہمارے پیپر ہو رہے تھے، میری امی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا اور میرے ابو کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو ظاہر ہے گھر میں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے ادھر جانا چھوڑ دیا، ہم اپنے گھر میں اتنے مسئلے مسائل تھے، ہم گھر میں رہنے لگ گئے، ہم وہاں نہیں جا رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی اس پارک کے بارے میں افواہیں مشہور ہونے لگ گئیں کہ اس پارک میں لوگوں کے ساتھ نہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لوگ ڈرتے ہیں۔ واقعہ یہ تو سنا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا کہ بھئی کہ کس کو کیا دکھا ہے، بس باتیں مشہور ہو رہی تھیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہی سوچتے تھے کہ بھئی لوگوں کا وہم ہے، کیونکہ یہ پارک کافی عرصے تک بند تھا، اور ابھی 1-2 سال ہی ہوئے ہیں اس کو دوبارہ سے یہ رینوویٹ ہوا ہے، تو لوگ جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اپنا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ایسا۔ تو پھر خیر 6-7 مہینے کے بعد، یہ کوئی دسمبر کا مہینہ تھا میرے خیال سے، 6-7 مہینے گزر گئے۔ 6-7 مہینے کے بعد 2004 میں ہم لوگ دوبارہ واک پہ نکلے، تو ہم اس پارک میں چلے گئے۔ یہ کوئی رات کے 10 سے 10:30 کا ٹائم تھا۔ اچھا، جب ہم وہاں گئے مناج، تو وہاں پہ اس پارک کی تو شکل ہی عجیب ہوئی بھی تھی، بڑی بڑی جھاڑیاں، بلب فیوز ہوئے ہوئے، صرف اتنے اس پارک میں 3-4 بلب ہوتے تھے، صرف 1-2 بلب جو تھے وہاں پہ وہ صحیح لیمپ جو کام کر رہے تھے، باقی فیوز تھے، جھاڑیاں بڑی ہو رہی تھیں، کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا۔
ہم نے کہا چلو کوئی نہیں، سردیوں کے دن ہیں، لوگ اکثر نہیں بھی نکلتے. ہم نے وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیا. میں تھی، میرے ساتھ میری بہنیں اور خالہ کے بچے تھے. ہم وہاں کھیل رہے. ابھی ہمیں وہاں گئے تو کوئی 5 سے 6 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک بچہ آیا جو میکسیمم 7 سال کا ہوگا، 6 سے 7 سال کا. اچھا وہ بچہ آیا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی. ہم نے کہا اتنی رات کو اتنا چھوٹا بچہ اس پارک میں کیا کر رہا ہے؟ ہم نے اگنور کیا. ہم نے کہا کہ آس پڑوس پہ ظاہر ہے اسی وہ اسٹریٹ جس اسٹریٹ میں تھا وہاں پہ اور بھی گھر تھے. ہم نے سوچا یہ اسٹریٹ میں سے کوئی بچہ ہوگا، ہمیں دیکھ کے یہ بھی آ گیا ہوگا. ہم اپنے کھیل میں لگ گئے. وہ بچہ ہمارے قریب نہیں آ رہا تھا، وہ ہم سے فاصلے پہ تھا. جتنی دیر ہم اس پارک میں رہے وہ ہم سے فاصلے پہ ہی رہے، اور ہم بھی اس سے فاصلے میں فاصلہ رکھ رہے تھے. شروع میں تو ہم نے ویسے ہی فاصلہ رکھا ہوا تھا، بعد میں ہم اس سے ڈر گئے تھے. ہمارے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کی جو حرکتیں تھیں وہ بہت عجیب تھی. ہم جس طرح ہم واک کر رہے پارک کے ارد گرد چاروں طرف گھوم رہے اور ہم دیکھ رہے، تو وہاں پہ جہاں پہ لیمپ فیوز ہوئے پہ تھے روشنی نہیں تھی. ہماری خالہ نے بولا کہ ان کونوں پہ مت جانا کیونکہ وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں اور بہت اندھیرا تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ ان جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی. میری خالہ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہم ادھر گئے. ہم نے کہا دیکھنا وہ بچہ نا ادھر چلا گیا. تو میری خالہ نے کہا کہ اگنور کرو اسے، تم لوگ اپنا کام کرو. ہم پھر کھیلتے رہے. پھر کھیلتے کھیلتے ہم جو ہے میں اور میری بہن وہاں پہ وہ سوئنگ والا جھولا جو ہوتا ہے، سوئنگ تھی، وہ ہم اس پہ بیٹھ گئے. اب ہم سوئنگ کر رہے تو وہ بچہ بالکل تھوڑے سے فاصلے سے 10-12 قدم کے فاصلے سے ہمارے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ ہمیں عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا. مطلب اس کا جو فیس تھا وہ ایکسپریشن لیس تھا. کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ خوشی میں دیکھ رہا ہے، غصے میں دیکھ رہا ہے. بس وہ اسٹل کھڑا ہوا تھا اور ہل نہیں رہا تھا، نہ پلکیں جھپکا رہا تھا، ہمیں دیکھے جا رہا تھا. اس کو دیکھ کے ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ بھئی اس طریقے سے ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے. ہم نے جھولا روکا، ہم اس پہ سے اترے. ہم نے سوچا کہ شاید یہ جو ہے نا سوئنگ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہمیں دیکھ رہا ہے ایسے. ہم اترے اور ہم ادھر سے سائڈ پہ ہو گئے. ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نظر بار بار اس پہ جا رہی تھی. ہم نے دیکھا تو وہ اتنی تیز سوئنگ کر رہا تھا، اتنی تیز کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. اتنا تیز، اتنا جھولا اوپر جا رہا. پھر اچانک سے چلتے ہوئے جھولے میں سے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ اسٹریٹ کھڑا ہو گیا. اب آپ بے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طریقے جب سوئنگ پہ سے چھلانگ لگائے تو کوئی بھی انسان اسٹریٹ نہیں کھڑا ہوتا، تھوڑا بہت نیچے بینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم اسٹریٹ کھڑا ہو گیا. اس کو دیکھ کے ہم تھوڑا سا گھبرائے. میں کہا یہ کیا حرکت تھی؟ یہ تو مطلب ہم اسی وقت تھوڑا گھبرا سے گئے. ہم اپنی خالہ کے پاس واپس گئے. اچھا میری خالہ بھی اس کو دیکھ کے تھوڑا بہت اس وقت سمجھ گئی، وہ بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، وہ بھی سمجھ گئیں. لیکن وہی بات تھی کہ وہ ہمیں وہاں سے لے کے نکلی نہیں. پتہ نہیں شاید وہ بھی اگنور کر رہی تھی، وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میرا وہم ہے، یہ کوئی بچہ ہی ہے ادھر کا. تو ہم گئے. ہم نے کہا خالہ یہ دیکھنا یہ اس بچے نے کیا کرا ہے. تو انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ اگنور کرو، یہ کوئی شرارتی بچہ ہے، ادھر سے آ گیا، تم لوگ کو ڈرانا چاہ رہا ہے، تم لوگ اپنا کھیلو. پھر ہم کھیلنے لگے. پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک اور وہ تھا، سوری، وہاں پہ ایک اور جھولا تھا. میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے سمجھاؤں. ایک گول شیپ میں جو راؤنڈ جھولا ہوتا ہے جس میں چاروں طرف مطلب اس گراؤنڈ میں ہی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور بیچ میں ویل لگا ہوا ہوتا ہے، ایک اسٹیئرنگ سا، جس میں بیٹھ کے اس کو پکڑ کے جب ہم چلاتے ہیں تو وہ گھومتا ہے. ایسا سا ایک جھولا تھا وہاں پہ. تو میری بہن اور میری خالہ کا چھوٹا بیٹا اس میں بیٹھے اور بیٹھ کے اس کو پکڑ کے گھمانے لگے. تو وہ گھوم نہیں رہا. میں اور میری خالہ کی بیٹی بھی ہم اس میں بیٹھ گئے. ہم نے کہا 4 بندے مل کے چلائیں گے تو یہ چلے گا. ہم اسے گھما رہے، وہ پھر نہیں گھوم رہا. پھر ایسا ہوا کہ میرے بھائی بیٹھ گئے. ظاہر ہے وہ بڑے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں. ہم 5 لوگ اس کو مل کے چلا رہے، وہ جھولا نہیں چل رہا.
اور وہ بچہ تھوڑے سے ہی فاصلے پہ بالکل اسی طرح 10-12 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوا، ویسے ہی ایکسپریشن لیس فیس کی طرح ساتھ ہمیں دیکھ رہا. ہماری نظر اس بچے پہ گئی تو ہم نے سوچا کہ یہ پھر آ گیا، یہ پھر ہمیں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. ہم ادھر سے اترے اور اتر کے ہم وہاں سے چلے گئے. جب ہم وہاں سے گئے ہم نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بچہ اس جھولے میں بیٹھا ہوا، اور وہ اتنی اسپیڈ سے اس جھولے کو گھما رہا جیسے تو کوئی اس کے اندر کوئی خرابی ہی نہیں تھی، اور اتنی اسپیڈ سے گھما رہا اس جھولے کو گول بالکل. اور ہم جو جھولا ہم 5 لوگوں سے نہیں چل رہا تھا، وہ 7 سال کا بچہ اکیلا چلا رہا تھا. ہم اس وقت ہم اور ڈرے. ہم اپنی خالہ کے پاس گئے. جب ہم خالہ کے پاس گئے تو میری خالہ بھی سمجھ گئیں. اس وقت وہ بھی کھڑی ہو گئی. ہم نے کہا آنٹی یہاں سے چلیں. انہوں نے کہا ہاں چلو چلتے ہیں. اب جب ہم نے چلنے کی بات کری نا اور ہم سوچا کہ ہم نکلیں، تو اس بچے نے ایک دم سے وہ جو جھولا تھا وہ روکا. اور اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پارک ہے وہ ایل شیپ میں بنا ہوا تھا، اور اس کا جو ایگزٹ اور انٹرنس کا جو گیٹ ہے، جب آپ ایل لکھتے ہیں تو جہاں سے آپ ایل شروع کرتے ہیں لکھنا، اس کی جو گیٹ ہے وہ وہاں پہ تھا. اور وہ بچہ ادھر بیٹھا ہوا تھا جھولے پہ جہاں پہ وہ ایل ختم ہوتا ہے، اس طرف جو اس دیوار کی طرف نا جھولے لگے ہوئے تھے. تو وہ بچہ وہاں سے آیا ہے اور گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب ہم نے اس گیٹ سے نکلنا ہے اور ہمارے سامنے وہ بچہ کھڑا ہوا. ہم دیکھ کے زیادہ ڈر گئے. ہم نے کہا کہ اب میری خالہ چاہ رہی ہیں کہ ہم اس گیٹ سے باہر نکل جائیں، اور ہم سارے بچے ڈرے ہوئے. ہم نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے یہاں سے، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ نہیں ہم جائیں، اور بچے کو بولیں کہ بیٹا ذرا سائڈ پہ ہو نا، ہمیں نکلنا ہے. اور ہم ڈرے ہوئے تھے خوب. ہم نے کہا ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے. اور وہ بچہ اس وقت جو اس سے پہلے ہمیں صرف ایک ایکسپریشن لیس فیس سے دیکھ رہا تھا، اس وقت اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک کریپی سی اسمائل، جیسے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو یا اس نے ہمیں ڈرا لیا وہ. اور ایسی عجیب سی اس کی چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ہم اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کے اس وقت ڈر گئے. ہم نے کہا ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. اب میری خالہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ اسے اگنور کرو، تم لوگ نا ادھر ادھر کھیلو، یہ یہاں سے ہٹ جائے گا. ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. میری خالہ بھی اس طرف آ گئی. اچھا وہاں پہ نا ایک دیوار تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس ہے میری خالہ نے کہا کہ ہم ادھر سے نکلتے ہیں. وہ دیوار بھی نا، وہ جو جھولا وہ گھما رہا تھا، وہ جو ایل کا کارنر ہے ادھر تھی. میری خالہ نے کہا ہم ادھر سے نکلتے ہیں. لیکن وہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ ادھر سے بھی ہم باہر جاتے تو وہ جو اسٹریٹ تھی وہ اسی مین گیٹ کے پاس سے گزرتی جہاں وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. ہم پہلے ڈر تو بہت رہے تھے. ہم نے کہا نہیں ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، لیکن اور ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھا. تو میری خالہ نے کہا کہ یہ اپنا اس گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ہم یہاں سے آرام سے نکل کے نا اس سڑک پہ سے نکل کے چلے جائیں گے، تم لوگ آ جاؤ. اب جیسے ہی میں نے آج ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچے کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، ہم نے دیکھا وہ بچہ ادھر کھڑا ہوا، اور وہ ہمیں وہاں پہ اسی طرح مسکراتا ہوا دیکھ رہا. اس وقت تو ہماری بالکل ہی بس ہو گئی. ہمیں اس بچے نے اس پارک میں اسٹک کر دیا تھا. ہم ادھر سے نکل نہیں پا رہے تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے نکلیں. رات بڑھتی جا رہی تھی، کوئی تقریباً 11 کا ٹائم یا 11:15 کا ٹائم ہو گیا ہوگا، اور ہم خوب گھبرائے ہوئے تھے. اچھا وہاں سے نکلنے کا ایک اور راستہ تھا. وہ راستہ ذرا ایسا تھا کہ وہ مشکل تھا. آپ نے اسٹار گیٹ سے ٹورڈس رمادہ ہوٹل یا جو ایئرپورٹ پرانا ایئرپورٹ ہے ادھر وہ جو روڈ اسٹار گیٹ سے ٹرن کر کے رمادہ ہوٹل کی طرف جاتا ہے، وہ پارک بالکل نہ اس روڈ پہ ہے. مطلب اس کی ایک جو اس روڈ پہ سے وہ پارک نظر آتا ہے. اس روڈ پہ جو اس پارک کی دیوار تھی نا، وہاں سے بھی اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی تھوڑی سی. تو لیکن وہاں سے پرابلم یہ تھی کہ وہاں سے نکلنا مشکل تھا، کیونکہ ایئرپورٹ والے جو روڈ ہیں جتنے بھی جنہوں نے دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایئرپورٹ کے روڈ کے بالکل برابر نا برساتی نالے بنے ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑے گہرے ہیں، ڈیپ ہے.
اب ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہم روڈ پہ کیسے جائیں گے، کیونکہ یہ تو بیچ میں نالا ہے. لیکن اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ ہم کہیں سے باہر جاتے، کیونکہ وہ دونوں گیٹ وہ بچے نے اسٹک کر رکھے تھے اور ہم نکل نہیں پا رہے تھے وہاں سے. تو صرف وہی ایک آپشن باقی رہ گیا تھا. تو میری خالہ نے ہم سے کہا کہ پڑھنا شروع کرو، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی اس وقت تک اور ہم سب بھی سمجھ گئے تھے. تو ہم نے جلدی جلدی نا جو صورتیں آتی تھیں، آیت الکرسی کل وغیرہ ہم پڑھتے گئے اور ہم اس گیٹ سے باہر نکلے، اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس سے ہم باہر نکلے. اور پھر ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ہم اس روڈ سے کسی طرح مشکل سے ہم نے وہ نالا کراس کر کے ہم دوسری سائڈ پہ آئے ہیں، اور آ کے ہم نے اسٹار گیٹ کی طرف چلنا شروع کرا. اور اسٹار گیٹ سے مین روڈ پہ آ کے مین روڈ سے چلتے چلتے کالونی گیٹ پہ آئے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم اپنے گھر گئے. ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم کالونی کے اندر ایک اور راستہ جاتا تھا، ہم وہاں سے نہیں گئے کہ یہ راستہ بھی اندر کی طرف سے اسی پارک کے پاس سے گزرتا ہے. تو ہم گھر گئے، گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا. ایز یوزول پیرنٹس نے کہا کہ وہیں کا کوئی بچہ ہوگا، تمہیں ڈرا رہا تھا، تم لوگ ڈر گئے. لیکن میری خالہ ساتھ تھی، تو اس وجہ سے میرے پیرنٹس کو نا ہماری بات ماننی پڑی. اور انہوں نے کہا کہ میری خالہ نے بتایا کہ نہیں وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی چیز تھی. تو پھر میرے پیرنٹس نے مان لیا. اس کے بعد سے ہم کبھی ادھر نہیں گئے، کبھی نہیں گئے اس پارک کے اندر. ایک دفعہ میں اس پارک کے سامنے سے گزری تھی تو اس کا واپس وہی حال ہو گیا جو پہلے کبھی تھا. بڑی بڑی جھاڑیاں دیوار سے بھی اوپر سے نظر آتی ہیں، اتنی بڑی جھاڑیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ. تو یہ میرا واقعہ تھا جو میں نے وہاں ایکسپیرینس کیا تھا. اس ایریا کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آڈیو کال میں بھیجوں گی. بلکہ وہاں پہ ایک ایسا گھر بھی ہے جو کبھی آباد نہیں ہوا اور اس کو توڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ کسی ایک فرم کو دے دیا گیا تھا، لیکن وہ فرم بھی وہاں پہ نہیں رہ سکی اور کبھی بھی وہاں پہ آبادی ہوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی آڈیو اسی ایریا کی اور ایک دو آڈیوز بھیجوں گی.